سرکار کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت آسان جملوں میں بات کرنے لگا ہوں، سرکار کے چچا کیا نام ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوانوں میں نے دیکھا ہے کہ تم اپنے بچوں کے بچپن پہ بڑے پیار سے بولتے ہو، آؤ ذرا حسنین کے نانا کے بچپن کی بھی بات کر لیتے ہیں، ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ ہے نا، سرکار کے سگے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ، حسنین کے نانا کے لب کھل گئے، آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا، ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی 40 دن کی عمر ہے۔ نوجوانوں قربان جاؤ، کتنی عمر ہے؟ یا رسول اللہ 40 دن کی عمر ہے۔ آقا آرام کے بسترے پہ ہیں، توجہ ہے، بستر استراحت ہے، آرام کا بسترا ہے، 40 دن کی عمر، غور کریں جملے پہ غور کریں، 40 دن کی عمر ہے، آرام کا بسترا ہے، میری طرف دیکھیں۔ سرکار کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ننھی سی انگلی ہے، آسماں کا چاند ہے، میری نظریں ہیں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، 40 دن کی عمر میں آپ کی ننھی سی انگلی سے چاند کھیل رہا تھا، چاند باتیں کر رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا چچا مقصد کیا ہے؟ پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ مقصد اصلیہ کیا ہے؟ جملوں پہ غور کریں، مقصد اصلیہ کیا ہے؟ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آقا 40 دن کی عمر میں ننھی سی انگلی سے، چھوٹی سی انگلی سے آسماں کا چاند کھیل رہا تھا، آقا کیا آپ کو وہ زمانہ، یا رسول اللہ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ کیا آپ کو وہ زمانہ یاد ہے؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ بول دو سبحان اللہ، میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ کیا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں آرام کر رہا تھا؟ سرکار کے چچا شزدر رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ آقا نے بڑی بات بیان فرمائی، آقا بیان فرمائے۔ سرکار نے فرمایا جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، جب میں اپنی ماں کے بدن میں آرام کر رہا تھا، اس وقت بھی لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو میں اپنے ماں کے پیٹ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ اور یہیں تک نہیں چچا، وہ لوح محفوظ پہ چلنے والا قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا، توجہ ہے چچا، اس قلم جو وہ قلم میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا، میں ماں کے شکم سے اس امتی کی شکل کو بھی پہچان لیتا تھا۔ سچی بتاؤ ذرا فیصلہ کرو، کیا وہ نبی مدینہ منورہ سے گنبد خضرا سے ادھر بیٹھے ہوئے نبی کے غلاموں کو نہیں پہچانیں گے؟ تو پھر آقا کو دکھانے کے لیے نہیں، آقا کو دکھانے کے لیے، آقا کو منانے کے لیے، آقا کو راضی کرنے کے لیے عورتیں بھی بیٹھی ہیں، سب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بہت اچھا مجمع ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، سنیں محبت کے ساتھ۔ میں 2-3 شعر قاری صاحب پڑھ دیتا ہوں، میری بھی عادت ہے گنگنانے کی، اچھا لگے تو آپ لوگ دعاؤں سے نوازیں۔ اس سے پہلے مسکرانا جانتے ہیں آپ؟ اچھا کوئی 40ویں کی محفل تو ہے نہیں، یہ کوئی چہلوں کا جلسہ تو ہے نہیں، نبی کے میلاد کا جلسہ ہے یار، آج تو سب کو مسکرانا چاہیے۔ ذرا ایسے مسکرا کے بولیں جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں مسکرا کے بولتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، مکمل ہاتھ اٹھائیں، بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ تو 3 شعر مجھ سے بھی سن لیں۔ اگر ہو پہ سرکار سینے میں آئے، اگر ہو پہ سرکار، اگر ہو پہ سرکار سینے میں آئے، کہ اگر ہو پہ سرکار، اگر ہو پہ سرکار سینے میں آئے، تو یہ زندگانی، تو یہ زندگانی قرینے میں آئے، تو یہ زندگانی قرینے
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے بلوانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا بول دیں. اور نوجوانوں میں نے دیکھا ہے 1-1 لاکھ کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو. کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو. شرما نہ چھوڑو، ذرا پیار میں بولو. اگر ہو بے سرکار سینے میں آئے تو یہ میرا کریم اللہ، میرا کریم اللہ. کون لوگ کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں سنیوں کے اسٹیجوں سے حمد چلی گئی ہے نا، حمد بیان نہیں کرتے. ذرا ایک بار سب کو بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ اللہ اللہ بولنا ہے. اونچی آواز میں کیا بولنا ہے؟ ذرا کیا بولنا ہے؟ سورج کو چمکانے والا، چاند کو کھلانے والا، 4 تاروں کو چلملانے والا، سمندروں کو چلانے والا، پھولوں کو مہکانے والا، زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا، ان پیڑ پودوں پہ الگ الگ ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا، گائے بھینس بکری وغیرہ 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 جانوروں کے پھلوں کو کاٹ کے دیکھو خون نکلے گا، دھونے بیٹھ جاؤ دودھ نکلے گا. ان پھلوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ، ماں کے شکم میں 9 مہینے تک نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد کھلانے والا. ذرا بولنا ہے، کھلانے والا، پلانے والا، ان سانسوں کو بند کوٹری میں چلانے والا. مسافر دنیا میں بہت آئے، بڑے بڑے ہائی فائی تصویر بنانے والے آئے. کسی نے دیوار پہ تصویر بنائی، کسی نے کاغذ پہ تصویر بنائی، کسی نے کپڑے پہ تصویر بنائی، کسی نے ہاتھ پہ تصویر بنائی، کسی نے لکڑی پہ تصویر بنائی. میں نے کہا وہ تصویر بنانے والے کپڑے پہ تصویر بنا دی، دیوار پہ تصویر بنا دی. توجہ ہے، مزہ آئے گا، باہر آئیں گے. سنیں، دیوار پہ تصویر بنا دی، کپڑے پہ تصویر بنا دی، لکڑی پہ تصویر بنا دی، کاغذ پہ تصویر بنا دی. ایک تصویر ذرا پانی پہ بنا دے. توجہ ہے، کہاں بنا دے؟ پانی پہ بنا دے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا نانا، اگر دیوار پہ چاہو بنا دوں گا، کپڑے پہ چاہو بنا دوں گا، کاغذ پہ چاہو بنا دوں گا، لکڑی پہ چاہو تصویر آپ جیسے بیٹھے ہو ویسا بنا دوں گا، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے بنا دوں گا، مگر پانی پر نہیں. توجہ ہے، پانی پر نہیں. میں نے کہا میرا کریم اللہ، 2 بوند پانی مرد کا، 2 بوند پانی عورت کا، دونوں کو مکس کرنے کے بعد ایک تصویر ایسی بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے، جو تصویر پیتی بھی ہے، جو تصویر بولتی بھی ہے، جو تصویر دیکھتی بھی ہے. ایسی تصویر بنانے والا، کیا بولتے، بنانے والا اللہ. مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں، یاد ہے نا، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ. میرا کریم رب محبوب کے بارے میں اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. حالانکہ مفتی صاحب نے یہ موضوع بنایا، وہ مکمل بات کہہ نہیں سکے. 15-20 منٹ کی تقریر تھی، میں نے سنا چلو اسی پہ بات آگے کر لیتے ہیں. سنیں، تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور. کتابوں کے حوالے 3 کتابوں سے مکمل تقریر. علماء بیٹھے ہیں. علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، علامہ حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں نبی کا میلاد بڑے پیار میں تحریر فرماتے ہیں. اور سنو ٹولہ والوں، ہمارے سنیوں کا کوئی مصنف ایسا ہے ہی نہیں. توجہ ہے، ہمارے سنیوں کا کوئی مصنف ایسا قاری صاحب ہے ہی نہیں جس کے کتاب میں نبی کا میلاد نہ لکھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو دلیلیں دی ہیں نا، جو میں نے آپ کو کتابوں کی دلیلیں دی ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، سارے مکاتب فکر مانتے ہیں.
کیا بات ہے، زندہ باد. بات ہی ختم ہو گئی. سنیں محبت کے ساتھ میں عرض کرنے لگا تھا اللہ کی طرف سے آیا ایک نور سے مراد میرے آپ کے نبی کا نور. روشن کتاب سے مراد نبی پر آنے والی توجہ ہے اللہ کا مقدس کتاب قرآن. اچھا ایک مقام پر رب نے اور اعلان فرمایا, اللہ نے اعلان فرمایا سراجا منیرا, اے محبوب ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. کیسا چراغ؟ ذرا بول دے بھیا, ادھر والے بھی بول دیں, بات سمجھ میں تب آئے گی. کیسا چراغ؟ روشن چراغ. کے پاس ایک چراغ ہے, مرتضیٰ بھائی کے پاس ایک چراغ ہے, جتنے ادھر بیٹھے ہیں اسے تصور میں 1 کروڑ کا مجمع سمجھیے. کتنا؟ 1 کروڑ کا مجمع. سب کے پاس ایک چراغ ہے. اب آپ جتنے بیٹھے ہیں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ان کے پاس جلا ہوا چراغ ہے. چراغ کو سمجھ رہے ہیں نا؟ خیر اب تو محاورے الٹے ہو گئے. ہمارے بزرگ جو تھے وہ مثال دیتے تھے, بیٹے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. حالات بدل گئے, محاورے بدل گئے. اب چراغ کے نیچے نہیں ہے, چراغ کے اوپر اندھیرا ہے. بلب سمجھتے ہیں, بلب نیچے کی طرف لٹکتا ہے, اوپر اندھیرا ہوتا ہے. بہرحال حالات بدل رہے ہیں تو محاورے بھی بدل رہے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے, چراغ حضرت کے پاس ایک چراغ آپ لائے, ایک کے بعد ایک ادھر لائے. چچا ادھر دیکھیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. 1 کروڑ چراغ آئے حضرت کے چراغ سے سب جلا کے لے گئے. کہا کہ حضرت میرا بھی چراغ جلا دو, میرا بھی چراغ جلا دو, میرا بھی چراغ جلا دو. سب کے چراغ روشن ہو گئے. توجہ ہے. اچھا اتنا بتایا کہ حضرت کے چراغ میں کوئی کمی آئی؟ ذرا تھوڑا سا بول دیں. کوئی کمی؟ جیسے پہلے تھا ویسے ہی جل رہا ہے. چراغ کتنے جلے ہیں؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ 2 کروڑ جلا لیں مگر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, سب جل گئے. یہ دنیا کا چراغ ہے, یہ دنیا کا چراغ ہے. اللہ نے اعلان فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اے محبوب ہم نے تمہیں روشن, آپ سے پوچھ رہا ہوں, روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. چلے مدینے کی طرف, تصور کی دنیا میں آپ کو سمجھانے کے لیے. جانے کائنات کا مدینہ ہے, حسنین کے نانا کا پیارا مدینہ ہے. جب مدینے کی یاد آتی ہے, چاہے مولوی ہو چاہے آپ میں سے کوئی ہو, دل بے چین ہو جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ربا دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مولا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے کا دیدار کرا دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ مدینے کی سیر کرتے ہیں. میرے کریم آقا کا مدینہ ہے, ذہن حاضر رکھنا ہے, آیت کے ترجمے پہ ذہن رکھنا ہے. مدینے سے 2-4 کلومیٹر, مدینے سے 2-4 کلومیٹر فاصلے پہ ایک دیہات ہے. جیسے آپ کا یہ بودا ٹولہ ہے, جیسے آپ کا بازار ہے, وہاں سے ایسے سمجھیے مدینے سے کچھ دور. آقا کے کلمہ پڑھنے والے, جانے کائنات سے پیار کرنے والے, حسنین کے نانا سے محبت کرنے والے, میرے آقا کے غلام ادھر دیہات میں رہتے ہیں. ایک دن ملاقات کے لیے مدینے میں حاضر ہوتے ہیں, جانے کائنات کی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اور نوجوانوں مدینے میں آنے کے بعد کیا دیکھا, ظہر کی نماز کی تیاری سارے کے سارے صحابہ کر رہے ہیں, یہ بھی تیاری کرتے ہیں. میرے کریم آقا کی ابتدا میں ظہر کی نماز کو ادا کرتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے کریم آقا جانے کائنات مسجد نبوی کے چبوترے پہ جلوہ بار ہے. دائیں بائیں نبی کے یار بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. باتیں ہوتے ہوتے وقت لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. عصر کی نماز کا وقت, ایک ایک بچے کو رکھنا, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں. عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر حسنین کے نانا, پھر زہرا کے بابا اسی چبوترے پہ آ کے جلوہ بار ہے. دائیں بائیں نبی کے یار بیٹھے ہیں, نبی کے غلام بیٹھے ہیں. او ہوگا ٹولہ والوں, ذرا خیال کرو کتنا حسین منظر ہوگا, کتنا پیارا وقت ہوگا جب غلاموں کے جھرم اٹھ گئے, حسنین کے نانا کا رخ زیبا ہوگا. کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے. ارے یہ جاوے, اتنا
اتنا تو بول دیں. دیکھو انہوں نے اپنا کام تو کر دیا, چڑھا دیا نا انہوں نے. ہاں تو آپ لوگ بول ہی دے سبحان اللہ. اتنا میں آپ سے گزارش کروں گا کمیٹی والوں یہ مت لانا, توجہ یہ والے آئے جاتے ہیں, توجہ ہے وہ والے لانا. سمجھ گئے نا, اشارے کی زبان کو سمجھ لیں. دشمن ہمارے بھی بہت ہیں, علماء کو معلوم ہے. مفتی سلمان اظہری کو اللہ رہائی عطا فرمائے, ان سے پہلے یہی مقدمہ سن 2022 میں ہم پہ ہوا تھا. بڑی مکاریاں کی تھی. میں نے کہا یہ دور آتا ہے, یا یوں کہہ دو وقت آتا ہے گزر جاتا ہے. توجہ ہے, وقت آتا ہے گزر جاتا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا ٹارگیٹ ہم ہیں, دنیا کا نشانہ مذہب اسلام. پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں صاحب, جتنے بھی ہیں, سب کا ٹارگیٹ اسلام, سب کا ٹارگیٹ مسلمان, سب اسی چکر میں لگے ہیں. تو میں نے جھارکھنڈ کے 50,000 کے مجمع میں ایک بات کہی تھی, گھبرانا مت, چور کی نظر ہوتی وہاں ہے جہاں مال ہوتا ہے. توجہ ہے, چور کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کا فضل ہے, نبی کا دیا ہوا ایمان, سودا نہیں کر سکتے آپ. دنیا کچھ بھی کر لے, کچھ نہیں ہوگا. ان جیلوں میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ سارے حالات بدل جائیں گے, وقت آئے گا بدل جائے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, شاد آباد رکھے, ترقیوں سے نوازے. لیجیے واپس سے بولے سبحان اللہ. اتنے سونے آپ کے علاقے کے علماء ہیں, یہ مسکرا رہے ہیں, ہمارے ایک جذبہ بیدار ہو رہا. اللہ خوش رکھے, بولے سبحان اللہ. بات چلی مدینے کی, کہاں کی؟ مدینے کی بات چلی ہے. اچھا قاری صاحب کوئی تاج محل دیکھ کے آتا, بڑی تعریف کرتا ہے, بولو جی بڑا سونا ہے, بڑا خوبصورت, ہم بھی مانتے ہیں. کوئی لال قلعے کی دیواروں کو دیکھ کے آتا, کہتے ہیں مولانا بڑا عجیب محل بنا ہوا ہے. کوئی نہیں بناتا, کوئی مستری ایسا ہے ہی نہیں, کوئی کاریگر ایسا نہیں. میں نے جی مان گئے ہم. کوئی نینی تال کے پہاڑوں کو دیکھ کے آتا ہے, وہ بھی تعریف کرتا ہے. وہ کشمیر کے جھرنوں کو دیکھ کے آتا ہے, بڑی تعریف کرتا ہے. مگر میں نے کہا یار ادھر ادھر کی تعریف کرنے والے, ابھی تو نے حسنین کے نانا کا مدینہ دیکھا ہی نہیں. ایک بار مدینہ اگر دیکھ لیا تو بار بار یہی کہے گا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. زندہ باد, زندہ باد. چلے مدینے کی طرف. عصر کا کون سے ٹائم ہے؟ عصر کی نماز کا وقت. سرکار ادھر بیٹھے ہیں, توجہ ہے, سارے غلام دائیں بائیں بیٹھے ہیں. اچھا میں نوجوان جتنے بچے ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کتنا سونا منظر ہوگا, کتنا پیارا وقت ہوگا. اچھا ایک بات بتاؤ, تم اپنے دوستوں کی محفل میں گھر سے چلے جاؤ, بابا کہے 4 گھنٹے سے کہاں تھا؟ بولے ابو دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا, یاروں کی بزم میں بیٹھا تھا, پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. بولو ایسا ہوتا ہے نا. مگر ایک بات بتاؤ, جب نبی کے غلام ہائے 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 ہائے, جب نبی کے اصحاب سرکار کے نورانی چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے, وقت کا کیا پتا چلا ہوگا. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے کریم آقا پھر ادھر ہی جلوہ بار ہے, دائیں بائیں نبی کے یار بیٹھے ہیں. میرے نبی کے غلاموں اور نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, سنو سنو, عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں. اب میں ادھر آنے لگا ہوں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے اعلان فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اے محبوب ہم نے تمہیں روشن, ذرا بول دیں, روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. توجہ کریں, عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ نبی کے غلام, وہ نبی کے یار, وہ نبی کے صحابہ جو دیہات سے تعلق رکھتے تھے, دیہات کے رہنے والے تھے, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ رات اندھیری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے میں جملہ جب پورا کروں گا تو رسپانس ملے گا. سنیں, میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ رات اندھیری ہے. اب ایک بار آپ بولتے رات کیسی ہے؟ رات اندھیری ہے, رات کالی ہے, رات تاریکی ہے. آقا گھر جانا ہے, بچے انتظار کر رہے ہوں گے. یا رسول اللہ راستے میں جھاڑیاں ہیں, راستے میں پہاڑیاں ہیں, اجالے کا انتظام نہ ہے. آج کی زبان میں اگر آپ سے میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا. دور کا زمانہ نہیں تھا, لائٹ کا دور نہیں تھا. آقا
کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے، رات کالی ہے، رات تاریکی ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، راستے میں جھاڑیاں ہیں، راستے میں پہاڑیاں ہیں، آقا گھر جانا ہے، جانے کائنات کے لب کھل گئے، حسنین کے نانا کے لبوں پہ مسکراہٹ، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلاموں اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا، رات کالی ہے تو کیا ہوا، تمہارا نبی تو نور والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا نبی تو اونچا بولے، تمہارا نبی تو یا چھوڑ دے یوں بولے ہمارا نبی تو، دلیل دوں گا قرآن سے، قرآن سے، حدیث سے، ہمارا نبی تو نور والا ہے. میرے آقا نے دائیں بائیں دیکھا، ایسے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، توجہ پریکٹیکلی طور پہ میرے کریم آقا نے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، آقا نے دستے کرم لگایا. مجھے ایسا لگ رہا آپ کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا، آ رہا نا؟ بس سنیں میرے کریم آقا نے ایسے کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، دستے کرم لگایا، دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی میں نور آیا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلام یہ بتا کیوں گھبرایا، بدل کے جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. آقا نے لائٹ، آقا نے اس لکڑی کو ٹورچ بنا دیا، آقا نے لائٹ بنا دیا. میرے آقا نے فرمایا جب نوجوانوں جب آقا نے لائٹ بنا دیا تو اس دور میں بنا دیا جب لائٹ کا دنیا میں وجود ہی نہیں. آقا نے فرمایا لو یہ لکڑی لے جاؤ اور اس کے اجالے میں اپنے ادھر چلے جاؤ، ہاں ذرا بول دیا کریں، اپنے گھر چلے جاؤ، اسی ٹارچ کے اجالے میں، اسی لکڑی کی چمک میں، اسی لکڑی کے اجالے میں میرے نبی کے غلام اپنے گھر کا سفر شروع کرتے ہیں. مگر گھر سے کچھ دور جب اس دیہات میں پہنچے ایک مقام ہے قاری صاحب جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں دو راہ کہتے ہیں، دو راستے، آدھوں کو ادھر جانا ہے، آدھوں کو ادھر والے لے کے جاتے ادھر اندھیرا، ادھر والے لے کے جاتے ادھر اندھیرا. مگر ادھر والے ہوتے ہم کیا آپ جیسے ہوتے تو جھگڑا کر لیتے ہیں، خاصا بھی مت دکھا، جتنے نبی تیرے ہیں اتنے میرے ہیں، ہم لے کے جائیں گے. مگر میرے آقا کے غلام سارے کے سارے اسی مقام پہ کھڑے ہیں. ایک بوڑھے صحابی آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد ایک لکڑی کو اور اٹھایا. ایڈوانس زمانہ ہے اب تو مسکرا کے بول دو. ایک لکڑی کو اور اٹھایا، اسی لکڑی پہ ٹچ کیا، اسی لکڑی پہ لگایا، دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی میں بھی نور آیا. میرے امام نے قلم اٹھایا، توجہ ہے، بریلی کی شان، سنیت کی جان، علم کی چٹان، امام عاشقاں، قبلہ دل و جان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر اس لکڑی پہ پڑی جس لکڑی کو آقا نے چمکایا. پھر میرے امام کی نظر اس لکڑی پہ پڑی جس لکڑی کو اس لکڑی نے چمکایا. امام نے قلم اٹھایا، بڑے پیار میں لکھا چمک تجھے سے پاتے، ایک بچہ شکر کر لے بولو، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا، چمکا میرا دل بھی چمکا، چمکا 45 50 منٹ ہو گئے، ختم کریں کہ بولیں؟ 50 منٹ ہو گئے، دل چاہ رہا ہے اندر سے، ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مولوی ہٹے گا کب، ہٹے گا کب؟ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اندر سے بے چینی سی ہوتی ہے. اچھا بودا ٹولہ والے بہت اچھے ہیں، سب سننا چاہتے ہیں، سب بیدار ہیں، سب ہوش میں ہیں. ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا. دیکھو ہم نے کہا تو سب بیدار ہیں، ہوش میں ہیں، مگر ایسے لگ رہا کہ سبھی جوش میں ہو. اللہ خوش رکھیں، آپ کی جھولیاں بھر دیں، نبی کے میلاد کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے. کی بیداری پر ساری دنیا کو نیند آ
اب ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اچھا مجمع سے کوئی نعرہ نہیں لگانا جانتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ قادری، نعرہ تکبیر، مداح رسول قاری اختر ضیاء مظفر پوری، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ آ گیا وہ وقت، توجہ ہے ہندی زبان میں بات کر رہا ہوں بالکل، آ گیا وہ ٹائم، آ گئی وہ گھڑی جس کے بارے میں اللہ اعلان فرماتا ہے والفجر، والفجر، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ خوب ترقی سے نوازے۔ سنیں محبت کے ساتھ، میرے بعد بھی آگے اگلی بات ہونی ہے، بیٹھنا ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیں، آ گیا وہ ٹائم، آ گئی وہ گھڑی، علماء بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں قاری صاحب اللہ نے اعلان فرمایا 30 و 12 سورہ فجر کی پہلی آیت، والفجر، والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم۔ کون سا وقت؟ فجر کے وقت کی قسم۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا سال میں 300 پیسے فجر آتی ہیں، اللہ کون سی فجر کی قسم یاد فرمائی؟ رب نے اعلان فرمایا نا 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 نا، وہ فجر ہے، وہ فجر ہے کہ جس فجر میں مکے کی وادیوں میں میرے محبوب کے نور نے اپنے نور کے جلوے بکھیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات سائنس کی، قرآن کا بھی حکم یہی ہے، حدیث پاک کا بھی مفہوم یہی ہے، علماء بیٹھے ہیں، اور دور حاضرہ کا سائنس بھی یہی کہتا ہے آپ کے علم میں اضافے کریے۔ جتنے بچے ہمارے کالج میں پڑھتے ہیں سائنس سے پڑھتے ہیں وہ غور کریں۔ انسان کا وجود 4 چیزوں سے، ذرا بولیں کتنی چیزوں سے؟ انسان کتنی چیزوں سے بنا؟ 4، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ذرا اونچا بولے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کرونا کال میں نہیں دیکھا دوا کم ہوا زیادہ، ایسے ہو رہا تھا، اور اس کے الٹا ہو گیا، اس کا برعکس، یعنی کہ دوا زیادہ ہوا کم، وہ چلے گئے۔ تم نے سب نے دیکھا ہے انسان بنا 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا آگ بھی نہ تھی میرا نور تھا، مٹی بھی نہ تھی میرا نور تھا، پانی بھی نہ تھا میرا نور تھا، ہوا بھی نہ تھی میرا نور تھا۔ ادھر دیکھیں آپ، اچھا چاروں میں ایک کا بھی وجود نہیں تھا۔ غلام مرتضی بھائی، چاروں میں ایک کا بھی وجود نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا چاروں میں کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے میرا نور تھا۔ ذرا بول دیں، اس سے پہلے میرا نور تھا۔ ایک مقام پہ توجہ، میرے آقا نے اعلان فرمایا کنت النبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آگے میرے آقا نے اب جگہ اور اعلان فرمایا کنت النبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ علماء جا رہے ہیں، وہ اپنا اپنا کام ہوتا ہے، آپ لوگ ادھر خیال رکھیں، آپ لوگ ادھر دیکھیں، کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے، ہر جگہ اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، صبح اٹھنا ہے، کوئی مسجد میں کوئی مدرسے میں ہے، آپ لوگوں کو ادھر خیال رکھنا ہے۔ اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ توجہ ہے، میرے آقا نے فرمایا چاروں میں کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے میرا نور تھا۔ اب یہ سب سے پہلے نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوتا، کسے ملا؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نور میسر ہوا، اور آپ کی ذات سے منتقل ہوتا ہے۔ وہ کسے ملا؟ آؤ وہ سرکار کا نسب نامہ، وہ سرکار کا شجرہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اگلی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے، سینہ چوڑا کر کے ہم نے اس بات کو کہا ہے، ملک میں شکیل احمد رضوی نے سب سے پہلے پڑھا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ عمرے کا ٹکٹ بھی ملا ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ سرکار کا بلاوا آ گیا تو انشاءاللہ تیاری ہے، دعا کریں، اور بلکہ عمرے کی نہیں بلکہ حج کی تیاری ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سرکار کے صدقے میں بلا لے۔ توجہ کریں، دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت
آدم علیہ السلام میرے آپ کے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا، اب یہ نور آپ کی ذات سے منتقل ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی، علامہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا، حضرت آدم سے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک، ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ ایک بھی ایسا نہیں گزرا، ایک بھی نہیں گزرا۔ حضرت کی بیان کر رہا تھا مصباحی صاحب، حیدرآباد میں ایک بندہ کھڑا ہوا ایسے 20 تقریر میں بڑا مجمع تھا، کہنے لگا مولانا ذرا ٹھہرو، میں نے کہا بتاؤ، بولے نبی کے والد تو پہلے ہی چلے گئے تو دنیا سے 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں، سرکار نے اعلان نبوت کتنے دن کے بعد، پھر 40 سال کے بعد، بولے پھر نبی کے ابو نے، نبی کی امی نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے مقصد بتا، سیدھا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا وہ تو دنیا سے کفر کی حالت میں گئے ہیں، بولو سب معاذ اللہ رب العالمین، توجہ ہے؟ کہنے لگا کفر کی حالت میں، یہ کہتا ہے کہ نبی کے والدین جہنمی ہیں، بولو معاذ اللہ، بولیے اونچا معاذ اللہ، میں نے کہا کہاں ہے؟ یہی میں تجھے اس کا جواب دوں گا اور تو مانے گا۔ بڑا مجمع تھا، حیرت میں پڑ گیا پورا مجمع، میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ نبی کے والدین انتقال کر گئے، اعلان نبوت سے پہلے، سب جانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولے کلمہ نہیں پڑھا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اب دلیل سنیں، پڑھی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے توجہ ہے دنیا میں بھیجا، یہ سب نے سنا ہے، میں واقعہ نے سنا تھا، مقصد کچھ ہے، مچھلی نے نگل لیا، یہ تو سب نے سنا ہے، مچھلی نے نگل لیا، اللہ کو مچھلی پہ پیار آ گیا، اللہ کو مچھلی پہ پیار آ گیا، اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا، ذرا بول دے تو سبحان اللہ تو اچھا لگے گا ذرا، اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا، کس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، مچھلی کے پیٹ میں نبی کے قدم، اللہ کو مچھلی پہ پیار، دنیا کی ایک واحد مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی نسبت نبی کے قدموں سے، ذہن حاضر رکھنا نوجوانوں، میں نے کہا کھڑا ہو جواب میں دیتا ہوں، نسبت نبی کے قدموں سے مچھلی کو ہو جائے مچھلی جنتی، جو ہے مچھلی جنتی، میں نے کہا نادان ہے، مچھلی کے پیٹ میں نبی کے قدم، مچھلی جنتی، ذرا ایک بات بتا، مچھلی بڑی کہ ماں بڑی؟ مچھلی بڑی کہ ماں بڑی؟ کہنے لگا مولانا مچھلی تو مچھلی ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، توجہ ہے؟ میں نے کہا بات مضبوط ہے نا؟ بولے ہاں جی پکا، بولے سن، مچھلی کے پیٹ میں نبی کے قدم پڑ جائیں صرف 40 دن، کتنے دن؟ ادھر والے بول دے کتنے دن؟ 40 دن، مچھلی جنتی، میں نے کہا پھر وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، پاکیزہ، میرے نبی کی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہوگا، جس آمنہ کے بدن میں ایک دو دن نہیں بلکہ رسولوں کے امام نے پورے 9 مہینے اپنے قدموں کو پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے نہیں؟ نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی جنتی، میں نے کہا نادان 40 دن، اور سیدہ کے شکم میں تو رسولوں کے امام نے 9 مہینے آرام فرمایا، ذرا پھر یہ بتا کہ وہ سیدہ کتنی بڑی جنتی؟ اللہ کی قسم ایسے کھڑا ہو گیا کان پکڑ کے، کہنے لگا مولانا غلطی ہو گئی، میں نے کہا سن، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ایک بچہ ہاتھ اٹھا کے بولے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، اور چھیڑنا ہمیں دنیا، مجیب الرحمان بولو، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، میں نے
کہا دلیل ہم دے رہے ہیں، توبہ کر مجمع میں. کہنے لگے سچے دل سے توبہ کر. میں نے کہا اپنی ماں کی دلیل ہے، ماں کی جنتی ہونے کی دلیل ہے، باپ کی اور بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا سنا کل کے ہم نے سرکار کے دادا کے یہاں بیٹے کا جنم ہوا. سرکار کے دادا کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب. ذرا سب بولیں ذہن آتے تک کہ کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب. نام ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے، بابا دنیا میں آئے. سرکار کے بابا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. سرکار کے دادا نے نام رکھ کے ہی فیصلہ کر دیا. نام رکھ کے فیصلہ کر دیا، انہیں جواب دے دیا. سرکار کے دادا نے نام رکھا، بیٹے کا نام رکھا، نبی کے ابو کا نام رکھا عبداللہ. مانا بنتا اللہ کا بندہ. میں نے کہا عقل کے اندھے اگر عبداللہ کا ترجمہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا. دادا نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ کے یہ فیصلہ کر دیا میں بھی ایک خدا کے ماننے والا، میرا بیٹا عبداللہ بھی ایک خدا کے ماننے والا. آؤ سرکار کا نسب، سرکار کا شجرہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت. ایسے نہیں تھوڑا سا مسکرا کر، اگر تھکان ہو تو ختم کر لیں. سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ رسپانس دیجیے، ہاتھ اٹھا کے، گھبرائیے مت. اللہ خوش رکھے، مجمع بہت اچھا. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت، ذرا بولو بیٹا، چھوٹے چھوٹے بولو، بولو بولو، حضرت آدم علیہ السلام. بھیا کاہے بات ہے؟ میڈیا ہے. ارے اس میڈیا سے ہم بہت ڈرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے. یہی تو ارے وہ میڈیا کے چکر میں تو مقدمہ ہوا تھا بھائی، کاٹ پھاٹ کے کچھ کا کچھ کر دیا ہے نا. یہ میڈیا والا بناتا بڑا عجیب ہے. جب اوپر سے ہیڈنگ دیکھو تو بولے پتہ نہیں کون سا بم پھوٹ گیا. اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. اوپر سے دیکھو کچھ ہے تو اندر سے دیکھو عجیب مسئلہ ہے. بھیا بناتے ہیں، اپنا کام کریں. سنیں، دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام. کاؤنٹنگ کریں. آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکلیکرام، لمکلیکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شادق، شادق کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ. مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل.